کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا وہ شہر جہاں رات کبھی سوتی نہیں، وہ جگہ جہاں ساحل، جدید عمارتیں اور تاریخی ورثہ ایک ساتھ ملتے ہیں؟ جی ہاں، آج ہم چلنے والے ہیں مشرق وسطیٰ کے ایک انوکھے اور متنازع شہر تل ابیب کی سیر پر۔ تل ابیب اسرائیل کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، جسے اکثر شہر جو کبھی نہیں سوتا کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم کے کنارے آباد ہے اور اپنی جدید طرز زندگی، فنون لطیفہ، ٹیکنالوجی اور سیاحت کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تل ابیب کو اسرائیل کا دل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی زندگی تیز رفتار، جدید اور بین الاقوامی انداز رکھتی ہے۔ یہاں ایک طرف دنیا کے مشہور ساحل موجود ہیں تو دوسری طرف قدیم عمارتیں اور تاریخی علاقے اس شہر کو خاص بناتے ہیں۔ تل ابیب اسرائیل کے مغربی حصے میں بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر اپنی ساحلی پٹی، جدید عمارتوں اور متنوع طرز زندگی کی وجہ سے نہ صرف اسرائیل بلکہ پورے خطے میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 52 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے زیادہ بڑا نہیں، لیکن یہاں کی تیز رفتار ترقی اور انفراسٹرکچر نے اسے ایک بڑے میٹروپولیٹن شہر میں بدل دیا ہے۔ آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تل ابیب میں تقریباً 4 لاکھ سے زائد افراد بستے ہیں، جبکہ اس کے گرد و نواح کو شامل کیا جائے تو یہ علاقہ لاکھوں افراد کے لیے رہائش اور کاروبار کا مرکز بن جاتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ شہر اسرائیل کی معیشت، تجارت اور سیاحت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تل ابیب کو ٹیکنالوجی اور کاروباری دنیا میں بھی نمایاں مقام حاصل ہے، اسی وجہ سے اکثر اسرائیل کا معاشی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے بھی یہاں ہے کہ یہ شہر نہ صرف جدید طرز زندگی اور سیاحتی سہولتوں کے لیے مشہور ہے، بلکہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے بھی پورے مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ تل ابیب کی تاریخ نسبتاً نئی ہے، لیکن اس کی جڑیں قدیم یروشلم اور فلسطین کی تہذیب سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ شہر سن 1909 میں اس وقت وجود میں آیا جب چند یہودی خاندانوں نے قدیم بندرگاہی قصبے جافا کے قریب ایک نئی بستی نما علاقہ آباد کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں یہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا جس میں صرف چند درجن گھر تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بستی تیزی سے بڑھتی گئی اور جافا کے ساتھ جڑ کر ایک بڑے شہر کی شکل اختیار کر گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خطہ عثمانی سلطنت کے قبضے سے نکلا تو برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹائن کے دوران تل ابیب کو خاص اہمیت ملی۔ سن 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں یہاں بڑی تعداد میں یورپی یہودی مہاجرین آباد ہوئے جو یورپ میں ظلم و ستم سے بھاگ کر یہاں آئے تھے۔ انہی مہاجرین نے شہر کی آبادی اور انفراسٹرکچر کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور خاص طور پر 1948 میں جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو تل ابیب ایک وقتی طور پر دارالحکومت بھی رہا۔ اسی سال اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان بھی تل ابیب ہی میں کیا۔ اگرچہ بعد میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیا، مگر تل ابیب آج بھی اسرائیل کا معاشی، ثقافتی اور سیاحتی دل سمجھا جاتا ہے۔ تل ابیب کی تاریخ کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ یہ شہر مشرق وسطیٰ میں جدید طرز زندگی اور آزادی کی علامت بن گیا ہے۔ یہاں رات کی زندگی، ساحلی کلب، جدید آرٹ اور کھلے ماحول نے اسے دیگر مشرقی شہروں سے بالکل منفرد بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات اسے مشرق وسطیٰ کا نیو یارک بھی کہا جاتا ہے۔ جافا جو تل ابیب کا پرانا حصہ ہے، اپنی صدیوں پرانی تاریخ اور بندرگاہ کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جافا دنیا کی سب سے قدیم بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور یہاں ہزاروں سالوں سے تجارت اور تہذیب کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح تل ابیب کی اصل تاریخ ایک طرف جدیدیت کی داستان ہے تو دوسری طرف قدیم ورثے سے جڑی ہوئی ہے۔ آج تل ابیب ایک ایسا شہر ہے جس کی تاریخ میں ہجرت، تعمیر نو، تنازع اور ترقی سب کچھ شامل ہے۔ یہ شہر اس بات کی علامت ہے کہ کیسے چند خاندانوں کی ایک چھوٹی سی بستی دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے مشہور ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ تل ابیب اپنی جدید اور رنگا رنگ ثقافت کے باعث اسرائیل کا سب سے زیادہ پرکشش شہر مانا جاتا ہے۔ یہ شہر دن اور رات دونوں اوقات میں زندگی سے بھرپور رہتا ہے۔ یہاں کی ثقافت ایک حسین امتزاج ہے جس میں مشرق وسطیٰ کی پرانی روایات بھی جھلکتی ہیں اور مغربی دنیا کی جدیدیت بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ تل ابیب کو اکثر شہر جو کبھی نہیں سوتا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی راتیں انتہائی مشہور ہیں۔ ساحل سمندر کے قریب واقع کلبز، کیفے اور ریسٹورنٹس رات گئے تک آباد رہتے ہیں۔ یہاں کی زندگی کھلے پن اور آزادی کے تصور سے جانی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ شہر دنیا بھر کے نوجوانوں اور سیاحوں کے لیے پرکشش جگہ ہے۔ ثقافت کے اعتبار سے تل ابیب ایک آرٹسٹک ہب ہے۔
یہاں تل ابیب میوزیم آف آرٹ اور حبیمہ نیشنل تھیٹر جیسے ادارے موجود ہیں جہاں موسیقی، رقص اور تھیٹر کی شاندار پیشکشیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف حصوں میں گرافٹی آرٹ اور اسٹریٹ پینٹنگز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو مقامی فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ تل ابیب کی خوراک بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کے کھانے عرب، یہودی اور یورپی ذائقوں کا خوبصورت امتزاج پیش کرتے ہیں۔ سیاحت کی بات کی جائے تو تل ابیب کے ساحل سب سے زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں۔ بحیرہ روم کے کنارے پھیلے ہوئے ریتلے ساحل دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہاں لوگ نہ صرف تیراکی اور دھوپ سینکنے کا لطف لیتے ہیں بلکہ مختلف کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ شہر کا قدیم علاقہ جافا بھی سیاحوں کے لیے ایک جاذب نظر مقام ہے۔ جافا اپنی تاریخی گلیوں، پرانے بازاروں اور بندرگاہ کے لیے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جافا دنیا کی سب سے قدیم بندرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں صدیوں سے تجارت اور تہذیب کا سلسلہ جاری ہے۔ تل ابیب میں جدید طرز زندگی کی ایک اور مثال اس کا ہائی ٹیک زون ہے جسے بعض اوقات سلیکون وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کمپنیاں اور سٹارٹ اپس موجود ہیں جو اسرائیل کو ٹیکنالوجی کا گڑھ بناتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر میں کھیلوں کا بھی ایک اہم کردار ہے، خاص طور پر فٹ بال اور باسکٹ بال۔ مقامی ٹیموں کے میچز یہاں کے باسیوں کے جوش و خروش کو ظاہر کرتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تل ابیب ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخ، ثقافت، جدیدیت اور تفریح ایک ساتھ مل کر ایک انوکھا تجربہ پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تل ابیب دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک لازمی منزل بن چکا ہے۔ اسے اکثر اسرائیل کا معاشی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ یہاں کی معیشت زیادہ تر ٹیکنالوجی، سٹارٹ اپس، سیاحت اور ماحولیاتی خدمات پر انحصار کرتی ہے۔ شہر میں واقع سلیکون وادی دنیا بھر میں مشہور ہے جہاں درجنوں جدید ہائی ٹیک کمپنیاں اور انوویٹو سٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تل ابیب کو دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ٹیکنالوجی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی تل ابیب نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی اسرائیل کی سب سے بڑی اور بہترین جامعات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ادارہ سائنسی تحقیق، جدید علوم اور بین الاقوامی سطح پر ریسرچ کے لیے مشہور ہے۔ یہاں مختلف ممالک سے ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں کئی معیاری اسکولز اور تعلیمی ادارے موجود ہیں جو جدید نصاب اور عالمی معیار کے مطابق تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ میڈیکل سسٹم کی بات کی جائے تو تل ابیب اسرائیل کے بہترین ہسپتالوں اور جدید طبی سہولتوں کا مرکز ہے۔ یہاں کے ہاسپٹلز اور دیگر بڑے طبی ادارے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی مریضوں کو بھی علاج فراہم کرتے ہیں۔ جدید مشینری، ماہر ڈاکٹرز اور ریسرچ کی بدولت تل ابیب کا ہیلتھ کیئر سسٹم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کے اعتبار سے تل ابیب ایک انتہائی جدید شہر ہے۔ یہاں کی سڑکیں، بس سروسز، ٹرین نیٹ ورکس اور نئے زیر تعمیر میٹرو سسٹم شہریوں کو آسان سفر کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر شہر کی بسیں اور سائیکل رینٹل سسٹم عام لوگوں کے لیے انتہائی کارآمد ہیں۔ بین الاقوامی سفر کے لیے بین گیورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پورے اسرائیل کا سب سے اہم ہوائی اڈہ ہے جو تل ابیب کے قریب واقع ہے اور دنیا بھر سے سیاحوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تل ابیب کی سب سے مشہور پہچان یعنی اس کی نائٹ لائف۔ تل ابیب کو شہر جو کبھی نہیں سوتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں کی راتیں زندگی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ساحل کے قریب کلبز، بارز اور کیفے پوری رات آباد رہتے ہیں۔ لوگ موسیقی، رقص اور مختلف تقریبات میں شریک ہو کر رات کے اوقات کو دن کی طرح روشن بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تل ابیب دنیا کے ان چند شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جو اپنی وائبرنٹ نائٹ لائف کے باعث عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ یوں تل ابیب ایک مکمل جدید شہر کی مثال ہے جہاں معیشت مضبوط، تعلیم جدید، میڈیکل سسٹم بہترین، ٹرانسپورٹیشن آسان اور نائٹ لائف دلکش ہے۔ یہ تمام عناصر مل کر تل ابیب کو نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا کے نمایاں شہروں کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ایک جھلک تل ابیب کی، ایک ایسا شہر جو بیک وقت جدیدیت، ثقافت، تاریخ اور تفریح سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہاں کے ساحل، یہاں کی راتیں، یہاں کی عمارتیں اور یہاں کی معیشت سب کچھ اسے دنیا کے انوکھے شہروں میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ دنیا کے مزید دلچسپ اور حیران کن شہروں کی سیر ہمارے ساتھ کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک اور نئے ملک اور نئی تہذیب کی دنیا میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔